شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم الی یوم الدین قال تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ مغفرۃ واجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے نازک موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں گا جو آپ کی مردانگی کو، آپ کے ضمیر کو اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہوں گی، کیونکہ دنیا کے اندر آپ غیر ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنا کر اس دھرتی پر، اس آکاش کے نیچے آپ کو پیدا کیا ہے، اور جہاں تک مرد اس کے ذمہ دار ہے اتنی ہی خواتین بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ خواتین یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ ذمہ داری مردوں کی ہے، بلکہ اس کے اپنے دائرۂ کار میں جہاں وہ رہتی بستی ہے، جس گھر کی وہ مالکہ اور حاکم ہے، اس دائرے کے اندر اس کی بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور آج میں یہ موضوع اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حالات ہمارے اپنے معاشرے کے، انسانی معاشرے کے بہت بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ خاص طور سے ہمارے معاشرے کی خواتین ہمارے مردوں کی اجازت کے بغیر، ان کو اعتماد بھی لیے بغیر بہت آزادانہ زندگی گزارنے کی طرف دوڑ بھاگ کر رہی ہے، اور نتیجے کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم لوگ الحمدللہ مہاراشٹر نہیں بلکہ ہندوستان کے بھی بہت چھوٹے بڑے مقامات پر آتے جاتے رہے ہیں، اور قریب سے ہمارے ذمہ داروں سے جو سننے کو ملتا ہے اور جو اس کا حالات کا وہ تجزیہ کرتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ جو ایک نمایاں معاشرہ بننا چاہیے تھا، یہ مسلم معاشرہ جو دنیائی انسانیت کی رہنمائی کرنے والا معاشرہ بننا چاہیے تھا، آج ان کے مردوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے ان کی خواتین آزادی اور آزادی نسواں کا جو معاملہ ہے کہ عورت بھی آزاد ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، شاپنگ سینٹرز پر، بازاروں کے اندر یہاں وہاں جو آ جا رہی ہے، تو نتیجے میں جو خرابیاں، جو بد اخلاقیاں، جو بیماریاں سماج میں پیدا ہو رہی ہے، جو بگاڑ سماج میں پیدا ہو رہا ہے، اس بگاڑ کو
اگر مردوں نے خاص طور سے کنٹرول نہیں کیا، اپنے گھروں پر توجہ نہیں دی، تو ظاہر ہے کہ ان کا گھر جہنم نما بن جائے گا۔ ان کے اندر ان کی اس مردانگی کو، اس کے اس ضمیر کو جو ہے وہ خواتین مردہ کر دیں گی اگر مردوں نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ ابھی پچھلے ہفتے میں ایک مقام سے دورہ کر کے آیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کی 4 لڑکیاں غیر مسلم مردوں کے ساتھ باقاعدہ کورٹ میرج کر کر اپنے وطن سے نکل گئی۔ ہمارے پڑوس کے ایک گاؤں کے اندر 3 لڑکیاں غیر مسلم مردوں کے ساتھ شادیاں رچا کر اپنے ماں باپ سے جو ہے جدا ہو گئی۔ مجھے پچھلے 15 دن پہلے چناول سے فون آتا ہے کہ نیورا میں ایک مہتر سماج کے لڑکے کے ساتھ امراوتی کی لڑکی فرار ہو کر آئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں بالغ ہو چکی ہوں، بڑی ہو چکی ہوں، مجھے اپنے شوہر کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ اس کے ماں باپ سے اس نے کہا کہ میں اسی لڑکے کے ساتھ رہوں گی۔ ماں باپ امراوتی سے یہاں تک پہنچے لینے کے لیے، لیکن لڑکی جس ماحول کے اندر اس کے ساتھ رہ رہی تھی اس وقت ماں باپ نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ کوئی اسکول جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے، بوائے فرینڈ بنا لی ہے، وہ کسی کی گرل فرینڈ بن گئی ہے، تو جو توجہ اس وقت دینا چاہیے تھا وہ نہیں دی اور سر سے پانی اوپر چڑھ گیا۔ بہرحال یہ سارے حادثات، یہ سارے معاملات جو لوگ سماج کی گہرائی میں جاتے ہیں، حالات کا تجزیہ کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن جو لوگ اپنی روٹی کے اندر پریشان ہیں، صبح ہوتے ہیں کاروبار پہ چلے جاتے ہیں، شام ہوتے ہیں گھر پہ آتے ہیں، اور گھر کے حالات سے بے خبر، یہ پوچھنے کو تیار نہیں ہیں کہ گھر میں بچوں نے قاعدے کا، قرآن کا سبق لیا نہیں لیا، ہماری بیٹیوں کا معاملہ کیا ہے، وہ کہیں آئی گئی تو نہیں تھی۔ یعنی جو توجہ مردوں کو ایک حاکم کی حیثیت سے گھر میں دینا چاہیے وہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ آج مرد عورتوں سے مغلوب بن چکے ہیں۔ خواتین مردوں پر غالب آ چکی ہیں، 90% مرد مغلوب بن گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حاکم گھر کا مغلوب ہو جائے اور عورت گھر کے حاکم بن جائے، وہ غالب ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کی جو بیجا اور غیر ضروری چیزیں ہیں اس کو بھی وہ آدمی اس لیے برداشت کرتا ہے کہ اب معاملہ آپے سے باہر ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہے اس پر ہم اگر توجہ نہ دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سن لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے سلسلے میں خاص طور سے فرمائی ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا حاکم ہوتا ہے، لیکن عورت گھر کی مالکہ ہوتی ہے، اور اس کی اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری، اس کے شوہر کے مال کی نگرانی اس عورت پر ہے۔ اس عورت کو لازم ہے کہ وہ اپنی عفت و عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال کی نگرانی کرے، اپنے بال بچوں کی، اپنی رعیت کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے قرون اولیٰ کی جو خواتین ہوتی تھی، جو عورتیں ہوا کرتی تھی، وہ کتنے اچھے سے اپنے بچوں کو پال پوس کر، ان کی تعلیم و تربیت کر کر سماج کو وہ افراد دیا کرتی تھی جن کے اندر کوالٹی ہوتی تھی، معیار ہوتا تھا۔ ہم اس بات پہ غور و فکر کریں کہ پہلے خواتین کے گودوں کے اندر صلاح الدین ایوبی پلا کرتے تھے، محمد بن قاسم آیا کرتے تھے، طارق بن زیاد پیدا ہوا کرتے تھے، ٹیپو سلطان پیدا ہوا کرتے تھے۔ اس صدی کو ختم ہونے کے لیے جو آزادی ہم کو ملی صرف 26 سال باقی ہیں۔ 74 سال اس ملک کو آزاد ہونے کے لیے ہو چکے ہیں۔ 26 سال کے بعد یہ ملک ایک صدی کو پلٹ دے گا۔ اب آنے والی جو جنریشن ہوں گی، جو 100 سال کے بعد آئیں گی، وہ ہماری تاریخ کو کیا پڑھے گی؟
پچھلی تاریخ کو ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے پاس مغل حکمراں آئے تھے، قطب مینار، لال قلعہ، تاج محل وغیرہ یہ سب بنائے تھے۔ پچھلے دنوں کے اندر ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم ایسے جیالے لوگ پیدا ہوئے تھے۔ 100 سال کے بعد ہماری تاریخ کیا پڑھی جائیں گی؟ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر بچے بیچ کے بال رہنے دے رہے ہیں، سائڈ کے بال کاٹ لے رہے ہیں۔ لائف اسٹائل دیکھیے ہمارے بچوں کا، وہ بچے جو پینٹ پہن رہے ہیں وہ ماڈی کے پاس بھی اور پنڈلیوں کے پاس بھی پھٹی ہوئی ہے۔ ان کا ہیئر اسٹائل دیکھیے آپ، وہ لوگ جو ہے وہ لائف اسٹائل ٹیپو سلطان کا، صلاح الدین ایوبی کا، طارق بن زیاد کا اپنایا کرتے تھے۔ آج کے نوجوان جو لائف اسٹائل استعمال کر رہے ہیں وہ سلمان ہے، شاہ رخ ہے، فلاں ہے، ان کے لائف اسٹائل استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں بیوٹی پارلرس میں بہت شوق سے جا رہی ہیں۔ جب کوئی فنکشن ہوتا ہے، محلے میں شادی بیاہ ہوتی ہے تو مہندی لگانے کے لیے غیر مسلم علاقوں کے اندر آزادی کے ساتھ گھوم کے پھر کر وہ مہندی لگا کر آتی ہیں، پیروں کو بھی لگاتی ہیں، ہاتھوں کو بھی لگاتی ہیں، لپسٹک لگاتی ہیں، اور وہاں اس کی نمایاں جو ہے اپنے اس کپڑوں کا، اس فیشن کا وہاں نمایاں اظہار کیا جاتا ہے جہاں مرد اور خلط ملط ہوتے ہیں، جہاں خواتین و مرد خلط ملط ہوتے ہیں، جبکہ عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے شوہر کے لیے وہ بنے سورے، اس کے بستر پہ جانے کے بعد وہ لپسٹک لگائے یا بالوں کو سنوارے، اپنے شوہر کے لیے وہ ماڈل بنے۔ لیکن آج لڑکیاں ماڈل بن رہی ہیں غیروں کو بتانے کے لیے، غیر محرم مردوں کے اندر اپنے لباسوں کو اور اپنے لپسٹک کو اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور اس پر مرد کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے اندر جب کھانے پینے کی مجلس سے ہوتی ہے تو دیور بھابھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بہن بھائی صاحب شادیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، کیونکہ آزاد ہے سب۔ خواتین کے کھانوں کا سسٹم الگ ہمارے یہاں نہیں ہے، مردوں کے کھانوں کا سسٹم ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ خواتین کے اندر مرد کھانا تقسیم کرتے ہیں۔ بہت سارے اشارے ہوتے ہیں، بہت ساری مذاق ہوتی ہے۔ آپ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ اپنے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ کی جو ویڈیو فلم بنتی ہے شادی بیاہ کے اندر، وہ ویڈیو فلم بھی آپ کی بن رہی ہے، وہ چیزیں بھی کاتبین آپ کے لکھ رہے ہیں کہ آپ معاشرے میں کیا کر رہے ہیں، سماج میں کیا کر رہے ہیں۔ ایک ایک ریکارڈ آخرت کے اندر لا دیے جائیں گے، تم نے فلاں موقع پر یہ کام انجام دیا تھا۔ یہ غافل نہیں ہے، یہ ذرہ برابر نیکی بھی ذرہ برابر بدی بھی لکھ رہے ہیں نان اسٹاپ، کوئی غفلت نہیں، کوئی سستی نہیں، وہ ساری چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ ابھی CCTV نکل گئے ہیں، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے کہ وہ بابو سیٹ پمپ والا اپنے گھر پہ بیٹھتا ہے، لیکن دکان میں کیا چل رہا ہے گھر پہ بیٹھ کے دیکھتا ہے۔ امریکہ 7 سمندر پار کی جو خبریں ہیں آپ اٹھتے ہیں ان کچے مکانوں میں یا بارش کا پانی ٹپکتا ہے، لیکن آپ ٹی وی کو آن کر لو تو وہاں کی خبروں کو اپنے گھر کے اندر آپ دیکھ لیتے ہیں۔ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق و مالک کیا آپ سے بے بہرا ہے؟ کیا آپ سے لاپرواہ ہے؟ کیا آپ اس کی نگاہ میں نہیں ہیں؟ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے، ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہے، لیکن ہمیں وہ جواب دینے کا احساس نہیں ہے، خدا کے سامنے کھڑے رہنے کا احساس نہیں ہے کہ مجھے خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے۔ یہ احساس جواب دہی مر چکا ہے، تقریباً یہ ختم ہو چکا ہے۔ اگر یہ ختم نہ ہو، یہ بیدار ہو، تو انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا، پرہیزگاری پیدا ہوگی، خدا خوفی پیدا ہوگی، خدا کا ڈر پیدا ہوگا، اور یہاں تک پیدا ہوگا کہ وقت کا رسول ہے، وقت کا رسول ہے، اور پاس میں کون بیٹا ہے؟ تمام امت کی ماں بیٹی ہے، تمام امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہیں۔
آپ دونوں بیٹھے ہیں اور ابن مکتوم وہاں داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ یہ سمجھتی ہے کہ ابن مکتوم دونوں آنکھوں کے اندھے ہیں، وہ وہاں سے جانے کی زحمت نہیں کرتی، بیٹھی رہتی ہیں، جاتی نہیں ہیں۔ لیکن ان کے چلے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، آپ غصے میں آتے ہیں، حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ تم نے ابن مکتوم سے پردہ نہیں کیا؟ کہا اللہ کے رسول وہ تو دونوں آنکھوں کے نابینا ہیں، اندھے ہیں، میں کیا پردہ کرتی؟ کہا تم تو دونوں آنکھوں کی اندھی نہیں ہو، کیا تم اس کو نہیں دیکھ رہی تھی؟ یعنی پردے کی نزاکت کو آپ سمجھے کہ اندھوں سے بھی پردہ مسلم بیٹیوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خدا کی اس پاک باز بیوی تمام امت کی ماں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ کر رہے ہیں کہ ابن مکتوم آئے اور تم نہیں گئی یہاں سے، اس کی نزاکت کو آپ سمجھے، اور یہ نہیں سمجھے کہ آپ کو جو کچھ ہو رہا ہے، بلکہ فضائی طاقتیں RSS کی جو پیرالل جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ مسلم حکمرانوں کے دور کے اندر جودھا بائی سے لے کر ہماری کئی عورتیں ان کی داشتائیں بنی ہیں، انہوں نے کنورٹ کیا ہے، اب تم یہ بیڑا اٹھاؤ اور ان کی خواتین کو ورگلاؤ، ان سے شادیاں کرو، اس کا اخراجات کا فنڈ ان کے پاس میں ہے۔ تم اگر مسلم لڑکیوں سے شادی کرو گے تو تمہیں فنڈ دیا جائے گا، تمہارے گزر بسر کے لیے اخراجات دیے جائیں گے، اس کا فنڈ تیار ہو چکا ہے۔ اب آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر معلومات دیتے ہیں تو سب باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور نہیں پڑھتے ہیں، معلومات نہیں لیتے ہیں تو آپ کے سامنے باتیں مشکل سے آئیں گی۔ لیکن ایکچول یہ ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، اخباراتوں کی چیزیں زینت بن رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ بھی جو اتنا خراب ہو گیا کہ ہمارے لڑکے لڑکیاں بھی اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ابھی آپ نے 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا حیدرآباد کا، ایک مفتی صاحب کے گھر چندہ لینے کے لیے ہمارے مدرسے کے لوگ گئے، ان کے ذریعے سے چندہ کیا، وہیں رہے، وہیں کھائے، جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید کیا۔ مفتی صاحب کی بیٹی کو لے کے فرار ہو گئے سہارنپور کی طرف، UP کی طرف، بتائیں، اس سے گلچھرے کیے، اس سے زنا کیا۔ کون لوگ تھے یہ؟ عالم لوگ، حافظ لوگ، یہ وہ لوگ تھے۔ اور جب معاملہ بدنامی کا بڑا تو ایک ندی کے کنارے جو برسات سے بہت زیادہ پھول بہ رہی تھی وہاں لے گئے اور وہاں لے جا کے لڑکی کو ڈال دیے، وہ گرفتار ہوئی۔ اب بتائیے کہ اسی نمائندگی ہمارے خود معاشرے کی ہو کہ ہمارے اس قسم کے لوگ جو قال اللہ تعالیٰ قال رسول کی بات کرتے ہوں، جو دین و مدرسے کی بات کرتے ہوں، اور ان سے اگر یہ کیریکٹر کے عنوان سے یہ بد اخلاقی ہو رہی ہو تو سماج پر کیا اثر پڑے گا؟ اب یہ لوگوں کو مواقع اور پولیس انتظامیہ انہوں نے سب ویڈیو کلپ بنائے، اس کا انٹرویو لیا، اس سے پوچھا تم نے کیسے پھینکا، تم نے کیسے لایا، پوری چیزیں پھیل رہی ہیں۔ اس پہ کنٹرول کون کرے گا؟ کیا تم لوگ مرد اسی لیے ہو کہ ان کے کپڑے لتے کا انتظام کرو، روٹی پانی کا انتظام کرو، ان سے پوچھو مت کہ تمہاری نمازیں کتنی ہوئی ہے، تم نے آج قرآن کتنا پڑھا ہے، بیٹیوں نے سبق کیا لیا ہے، کیا روٹی کھلانا، کپڑے پہنانا، شادی بیاہ کے اندر گھماتے پھرنا، لے جانا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ کل اللہ تعالیٰ تم سے اپنی رعیت کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن مجید نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن پتھر اور انسان بننے والے ہیں، وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بچایا کب جائے گا؟ اس وقت بچایا جائے گا کہ جب تم اخلاق پیدا کرو گے، کیریکٹر پیدا کرو گے، دینداری پیدا کرو گے، وہ قرآن پڑھنے والیاں، قرآن پڑھنے والے بچے بنے گے۔ یہ اولاد جو ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ کہتے نا بھئی ہمارا گھر تو جہنم بن گیا ہے، آدمی کتنا بھی کما لے
لیکن گھر میں اگر سکون نہ ہو، آگے بے چینی ہو، بدامنی ہو، اس کی طبیعت نہیں لگتی ہے۔ تو اس پر بھی ہم لوگ غور کریں کہ جس گھر کے لیے آپ محنت مشقت کرتے ہیں، بچوں کے لیے کھانے پینے کا اچھا انتظام کرتے ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے اور آپ کی جیب میں پیسے نہ رہے تو آپ ہاتھ پھیلا دیتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ بچنا چاہیے۔ کئی کیسز آتے ہیں اور وہ عبرت کے معاملے لیتے ہیں۔ ایک بچے کا ایسا کیس آیا کہ 16 لاکھ روپے اس معصوم بچے کو، جس کی عمر زیادہ سے زیادہ 6 مہینے ہے، 16 لاکھ روپے کا خرچ تھا۔ اس نے سائٹ پہ سب ڈال دیا کہ میں کھاتا پیتا آدمی ہوں لیکن 16 لاکھ میرے بچے کے لیے لا سکتا ہوں۔ اس نے ڈونیشن کے لیے ڈیمانڈ کر دیا سب طرف کہ میں اپنے بچے کی جان بچانا چاہتا ہوں۔ بتائیے کہ وہ 6 مہینے کے بچہ اس گھر کے لیے کیا فائدہ مند ہے، اس فیملی کے لیے کیا فائدہ مند ہے۔ لیکن بچوں کی یہ محبت آپ کو ہے کہ اس بچے کو اگر 16 لاکھ بھی لگتے ہیں تو میں بھیک مانگ لوں گا، میں ڈونیشن کے لیے ڈیمانڈ کر لوں گا، لیکن میں اپنے بچے کی زندگی بچاؤں گا۔ لیکن اس زندگی کو بچانے کے لیے آپ اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اس زندگی کے بعد اس کو جو زندگی ملنے والی ہے، جس کے اندر اس کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا جنت میں جائے گا، اس بات کی آنے والی زندگی کے لیے آپ یہاں کیا کوشش کرتے ہیں، کیا محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کے کیریکٹر کو، اخلاق کو بنانے سنوارنے کے لیے آپ کی کیا کوشش ہے؟ ہمارے بچے، ہمارے اولادیں، دوستوں، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، میں بھی آپ کے درمیان جاتا آتا ہوں، اولاد آپ سے باہر ہو چکی ہیں، کنٹرول میں نہیں ہے، نہیں سن رہی ہے۔ رات کے 1 بج جا رہا ہے، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، سیکس پر ویڈیو گندے گندے دیکھنے پر، کوئی ایپی رکشہ میں بیٹھے ہیں، کوئی محلے کے کارنر میں بیٹھے ہیں، کبھی نکڑ میں بیٹھے ہیں۔ ہماری اولادوں کا یہ حال ہے کہ وہ رات بھر ویڈیو اور رات بھر موبائل کے اندر رہ رہے ہیں اور رات دن کے اندر 11 بجے اٹھ رہے ہیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں وہ کافر لا اعتبار ہے، لیکن ہمارے پاس جو اعتبار اور یقین ہے ہم نے ان تک نہیں پہنچایا اور ہم ان کو کافر کہہ دے رہے ہیں۔ لیکن وہ کافر تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، وہ کافر، ان کی عورتیں تہجد کے وقت اٹھتی ہیں، 7 اور 8 بجے کے درمیان ان کی گلیاں سونی ہو جاتی ہیں۔ عشاء کے بعد سونے کا ہمیں حکم ہے۔ ہمارے رسول نے کہا کہ عشاء کے بعد اگر کوئی شرعی کام نہ ہو، کوئی دینی کام نہ ہو تو عشاء کے بعد جاگنا جو ہے گناہ ہے، گناہ۔ اس لیے سلایا جاتا ہے عشاء کے بعد کہ تم تہجد کو اٹھ سکو، فجر کی نماز کو ادا کر سکو، تمہاری بیٹے بیٹیاں سب جو ہے وہ صوم صلات کے لیے اٹھ جائیں، اس لیے جلدی سو جا۔ جلدی وہ قوم سو رہی ہے، وہ آنگن جھاڑ رہی ہے، پانی چھیپ رہی ہے، روٹی کا ڈبہ باندھ رہی ہے، کھیت میں کام کرنے جا رہی ہے اور کھانا کھا کر کھیت سے اس وقت لوٹ رہی ہے جب ہمارے نوجوان 11 بجے بستر سے اٹھتے ہیں، جب تک ان کا کام ہو جاتا ہے۔ یہ 5-6 گھنٹے ہمارے نوجوانوں کے ضائع ہو رہے ہیں، ان کی معیشت کمزور، اس کی تعلیم کمزور، ان کی صحت کمزور، سو رہے ہیں۔ اس مسجد میں ہم آتے ہیں، ایک صف بھی نہیں ہوتی فجر میں، ایک صف نہیں ہوتی ہے۔ کئی مسجدیں ایسے جہاں آدھی صف بھی نہیں ہوتی، ساری بستی سوئی ہوئی ہے۔ بتائیے، جو قوم انسانوں کو جگانے والی بنا کر بھیجی گئی تھی، انسانوں کے اندر انقلاب برپا کرنے والی بھیجی گئی تھی، وہ قوم اتنی سو رہی ہے کہ اس کی صبح 10 سے 11 بجے سے پہلے نہیں ہوتی ہے۔ APJ عبدالکلام اسکولوں اور کالج میں جا کر کہہ کے تھک گئے کہ یہ میرا ایک جملہ سن لو۔ میرے اس جملے کو APJ عبدالکلام نے کہا، لکھ لو کہ جو قوم سورج کو جگاتی ہے اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس قوم کو سورج جگاتا ہے زندگی میں وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ سورج کے بیدار کرنے والے کب بنیں گے ہم؟ سورج تو بہت پہلے نکل جاتا ہے، اس کے بہت دیر کے بعد ہم لوگ جاگتے ہیں۔ دوستوں اور بھائیوں، خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں اپنی فیملی کو ایک آئیڈیل، ایک نمونے کی زندگی اپنے سامنے نہیں لانا ہے؟
کیا تمہاری عورتوں کو، تمہاری بہنوں کو جو ایک مثالی زندگی بنانے کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے؟ تو آپ کو اپنی زندگیوں کو مثالی بنانا پڑے گا، اپنے کیریکٹر کو مثالی بنانا پڑے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، تم ایک خدا کی جو ہے وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کے مالک ہونے پر، اس کے پالنہار ہونے پر، اس کے پروردگار ہونے پر تم ایمان رکھتے ہو۔ ہمارا رب ہم کو پال رہا ہے، کیا اس رب کو خوش کرنے کے لیے تم اس دنیا میں کچھ نہیں کرو گے؟ اس دنیا کے اندر جو ہے اپنی اصلاح نہیں کرو گے؟ دنیا تم پر غالب آ چکی ہے، یہ سماج تم پر غالب آ چکا ہے، تمہاری پوزیشن جو ہے بہت ہلکے میں ہو گئی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے کہنے دیجیے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن میں یہ جملہ جو بول رہا ہوں اس پر آپ غور کریں۔ اس ملک کی 18 کروڑ کی آبادی جو مسلمانوں کی آبادی ہے، اگر وہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس ملک کے اندر ہمارے ساتھ سوتیلا سلوک ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہے، کبھی گو ہتیا کے نام پر، کبھی لوجہاد کے نام پر، نہ ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہیں، ہمیں اس ملک میں نہیں رہنا ہے، اس ملک کو چھوڑ کر ہم کو یہاں سے چلے جانا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ آپ 18 کروڑ لوگ یہاں سے جب ہجرت کریں گے، ہندوستان کو چھوڑ کے جائیں گے، تو آپ کو روکنے والا کون ہے؟ کیوں نہیں روکیں گے؟ بتائیے۔ آپ اس ملک کی ضرورت نہیں بنے ہیں کہ ہمارے اتنے اچھے سائنٹسٹ، اتنے اچھے میزائل مین، ملک کے بہت سارے محکمات کے اندر انتظامی امور چلانے والے، یا IAS IPS درجے کے لوگ ہمارے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ محمد بن قاسم جب سندھ سے نکل رہے تھے، لوگوں نے پیر پکڑ لیے، غیر مسلموں نے پاؤں پکڑ لیے، تم دیو ہو ہمارے لوگوں میں تم نے خوشحالی لائی ہے، ہمارے لوگوں میں تم نے روزگار دیا ہے، تو ہمارے پاس سے میں جاؤ۔ محمد بن قاسم کے پیر پکڑ لیے تھے۔ آپ کے ہاتھ اور پیر پکڑنے والے یہاں اس ملک کے اندر موجود ہیں۔ اے مسلمانوں، تم چلے جاؤ گے تو ہمارے اس ملک کا کیا ہوگا؟ نہیں ہے الا ماشاء اللہ، آٹے میں نمک کے برابر۔ کل 4 لڑکیاں UP کے اندر جج بنی، لاکھوں کے اندر 4۔ یہاں 100 150 کلومیٹر پہ چل جائیے اور مجھے بتائیے کہ یہ عبدالرحمن نام کا آدمی ہمارا تحصیلدار ہے۔ 200 کلومیٹر پہ چلے جائیے، ہاتھ پکڑ کے بتائیے کہ یہ محمد سلیم نام کا آدمی ہمارا کلیکٹر ہے، یہ IAS ہے، یہ کمشنر ہے۔ اس ملک کی ہم ضرورت آج تک نہیں بنے، 74 سال ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ کیوں ہلکے میں لیتے ہیں؟ یہ صرف ووٹ بینک والے لوگ ہیں، 500 کی نوٹ جیب میں، ووٹ ہمارے حصے میں۔ یہ بکنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اپنے ضمیروں کو بیچ دیا ہے۔ ایک رات کے اندر ایک کنورٹ ہو جاتے ہیں، خاندانوں کے اندر ایسے دلال ہیں جو 20 25 لاکھ لے کر سماج کو بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے۔ ہمارا نام کیا ہو گیا؟ مخبری کرنے والے، توڑی پانی کرنے والے، لوگوں کا استعمال کرنے والے، مغلوب ہو کے رہنے والے۔ یہ پہچان آپ کی بنی ہے جناب۔ مجھے کہنے دیجئے بہت صاف انداز کے اندر، اس پہچان کو مٹانا پڑے گا، باضمیر بننا پڑے گا، غیرت مند بننا پڑے گا، تب کہیں جا کے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ ورنہ آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے آوارگی کے اندر مبتلا ہوں گے، اور آپ کو روحانی اس وقت تکلیف ضرور ہوگی، لیکن آپ اصلاح کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکیں گے، کیونکہ پانی سر سے اوپر جا چکا ہوگا۔ میں آپ حضرات سے آج کے اس مبارک دن کے موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موت بہت قریب ہے۔ کورونا نے بتا دیا کہ بیویوں کا انتقال ہوا تو شوہر جنازے میں نہیں تھے، باپوں کا انتقال ہوا
تو بیٹے آ نہیں سکے، ڈر گئے کورونا ہے، نہیں آئے، سیدھا لاشیں جو ہے دواخانوں سے قبرستان میں آئی ہے۔ تو یہ سب دیکھا ہم نے منظر، ہمارے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہم؟ یہ مرحلہ میرے ساتھ بھی آنے والا ہے، میں بھی اللہ کے پاس جانے والا ہوں، میں بھی خدا کے پاس کھڑے ہوں۔ یہ احساس رکھنے کے لیے، اس کو بیدار رکھنے کے لیے، اس کو متوجہ ہونے کے لیے ہمیں زندگی دی گئی ہے دوستوں، بڑی امانت ہے یہ۔ اس میں اتنی خیانت آپ کرتے جا رہے ہیں کہ آپ کی فجر کی نماز غائب۔ بتائیے، ایک مسلمان اگر وہ نیند کی قربانی نہیں دے رہا ہے، اس سے کیا امید رکھیں گے آپ کہ دن بھر میں دین کے کاموں کے لیے اور قربانی دے سکے؟ اپنی نیند کو نہیں توڑ پاتا ہوں۔ فجر میں سب گھر پہ رہتے ہیں، سب عشاء میں سب گھر پر آ جاتے ہیں، مسجد فل دکھائی دینا چاہیے، آباد ہونا چاہیے خدا کا گھر۔ خدا ہمارا میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں، خدا انتظار کرتا ہے اپنے بندوں کا۔ بتائیے، جو خدا آپ کو سورج کی روشنی دے رہا ہے، ہوائیں دے رہا ہے، بارش کا پانی دے رہا ہے، اس نے جسم کے اندر ان گنت نعمتیں آپ کو دی ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، کام کرنے کے لیے ہاتھ پیر دیے ہیں، اتنی خدا کی مہربانی آپ پر۔ اس کی ہواؤں میں آپ سانس لے رہے ہیں، ان بیماروں سے پوچھو کہ آکسیجن کی قیمت کیا تھی۔ ہمارے ایک دوست ہے بھساول کے، ان کی بیوی کو آکسیجن لگا، بیماری کا علاج ہوا، 6 لاکھ روپے بل 7 دن کا دیا انہوں نے، 6 لاکھ، آکسیجن پہ آکسیجن، آکسیجن پہ آکسیجن۔ یہ خدا کی آکسیجن فری میں مل رہی ہے، اور فجر میں خاص طور سے اس کا لطف کچھ اور رہتا ہے، ان ہواؤں کا۔ نو پولیشن، نو آلودگی، بہت صاف ستھری ہوا۔ مسلمان لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہاں سے صحت اچھی رہے گی؟ دن بھر آنکھیں ملتے رہتے ہیں، کشمشاتے رہتے ہیں، بیٹھے ہیں گھنٹوں، آپ چائے کے ہوٹل میں دیکھو 2 گھنٹے چلے جاتے ہیں، یہاں 15 منٹ آنے کے لیے مسئلہ ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بازاروں کے اندر 4 گھنٹے بالکل گپے مارتے ہیں۔ کوئی احساس ہے کہ خدا کے گھر کو آباد کرنا ضروری ہے؟ ہماری بیٹیوں کو، ہماری عورتوں کو مسلح بھی دکھنا چاہیے۔ مارنے کا حکم ہے جناب، مارنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین نے تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ کہا بچہ 7 سال کا ہو جائے، نماز شروع نہ کرے 10 سال کے اندر، پیٹو۔ تمہاری عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی، مارو، اس سے کھانا مت لو، اس سے بستر الگ کرو۔ کرتے ہیں؟ نہیں، تو نے آج نماز نہیں پڑھی، آج قرآن نہیں پڑھی، میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، تیرے ہاتھ سے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیا یہ جو ایکشن لیتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ان کو 5 وقت کی نماز چاہیے گھر کے اندر، میں بھی نہیں کھاؤں گا، وہ ہانڈی ویسی کی ویسی پڑ رہی ہے، تم کھائیں گے نہ میں کھاؤں گا۔ آپ ذرا ہمت تو کرو گھروں کے اندر، مرد کب بنیں گے آپ حاکم ہیں گھر کے، قوام ہیں، مردانگی بتائیے نا آپ اپنی۔ خدا کی بندگی کے اندر اگر تساہلی ہے، سستی ہے، لاپرواہی ہے، اس مالک کے بارے میں، ارے 4 کام آپ کا بچہ نہیں سنتا ہے، آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ آپ 50 کام اللہ تعالیٰ کے نہیں سن رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں، آپ کا موڈ کیوں نہیں خراب ہوتا ہے؟ بیوی پہ موڈ کیوں نہیں خراب ہوتا ہے؟ بچوں پہ موڈ کیوں نہیں خراب ہوتا ہے آپ کا؟ ان سے ناراض کیوں نہیں ہوتے آپ؟ یہ سب پوچھا جانے والا ہے۔ دوستو بھائیوں، ہم اپنی لڑکیوں کو دیکھیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ جا سکتے ہیں لیکن سیکورٹی دو۔ اگر کوئی چیزیں خریدیں، آدمی ساتھ جاؤ، اکیلی عورتیں جائیں، اکیلی لڑکیاں جائیں، وہاں بارگیننگ کریں، وہاں کے چار کریں، کیا معلوم آپ کو کس وقت کیا ہو رہا ہے؟ مفتیوں کی اور عالموں کی لڑکیوں کا حال یہ ہو گیا ہے۔ آپ کی لڑکیاں آپ کیا کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے؟ آپ ساتھ میں جائیے، کوئی ضروری ہو تو باہر بھیجیے، اور ضروری نہیں ہے تو ہم خود جا کے اپنی تمام چیزیں لا کے پہنچا دیجیے۔ پردہ قرآن نے فرض قرار دیا ہے، سنت نہیں، نفل نہیں، فرض۔ پردہ فرض ہے، صرف محرم اشاروں کے سامنے عورت آ سکتی ہے۔
تو یہ تمام چیزیں جو ہے، اب آپ کا تعلق الحمدللہ قرآن سے ہو جائے، حدیث سے ہو جائے، اس کے لیے اگر آپ وقت نکالیں، کچھ مطالعہ کریں، کچھ پڑھیں، کیوں نہیں پڑھتے ہم لوگ؟ اس کو پڑھیں آپ لوگ، تو آپ کا گھر جنت انشاءاللہ بن سکتا ہے۔ اگر خدا کے احکامات کو اگر آپ گھر پہ نافذ کریں، آپ کو تو خدا کے احکامات زمین پر نافذ کرنا ہے، اس آسمان نیچے ساری زمین کو اسلام کو لے کے چلنا ہے، آپ گھر ہی کے اندر فیل ہو جا رہے ہیں، گھر کے اندر ناکام ہو جا رہے ہیں۔ اس لیے مردوں کو آئیڈیل بننا پڑے گا، مردوں کا کیریکٹر اس گھر کے قوام ہیں، ان کی 5 وقتہ نمازیں برابر ہو، وہ زبان سے سچ بات بولیں، وہ دھوکہ نہ دیں، وہ دنیاوی لالچ کے اندر اپنے ضمیر کو نہ بیچیں۔ ایک کیریکٹر اس مرد کا اگر گھر میں بن جاتا ہے، وہ گھر متاثر ضرور ہوگا کہ میرے باپ جیسا کوئی باپ نہیں، بیوی کہیں گی میرے شوہر جیسا کوئی شوہر نہیں۔ یہ کیریکٹر بننا چاہیے کہ اس کو دیکھ کے سماج میں یہ کہہ سکے لوگ کہ صداقت اسے کہتے ہیں، شرافت اسے کہتے ہیں، امانت اسے کہتے ہیں۔ یہ کیریکٹر جو ہے بنانے کے لیے کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کر لیجئے، اس کا ڈر دل میں پال لیجئے، اور وقت پہ تمام چیزوں کو انجام دیجئے۔ نمازیں وقت پہ ہوں گی، روزگار وقت پہ ہوگا، سماج کی خدمت وقت پر ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے کرنے کی ہے۔ میں نے آج کہہ دیا، ہمارے مولانا اگلے جمعے کو اور کچھ کہیں گے۔ یہ کہنا اور سننا اور کہنا اور سننا اور چلے جانا، کوئی ہلچل نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، پھر وہ آدھی صف، پھر وہ ایک صف ہو نہیں رہی ہے۔ دوستو، اگر چاروں نمازیں اگر آپ نے پابندی سے پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن آپ اس کو سن لیجئے، فجر بلا ناگا بلا عذر شرعی اگر آپ ترک کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیں آپ، کہ اس کے منافق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ فجر کو مسلسل بلا ناگا ترک کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق ہے، اور منافق کا انجام جہنم کے آخری حصہ جس کو سجین کہا جاتا ہے اس کے اندر ہوگا، کافروں سے بدتر ہوگا۔ کیا ہم کانپتے نہیں اسی باتیں سن کر؟ ڈرتے نہیں؟ گھبراتے نہیں کہ ایسا اگر ہو گیا تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ دوستو آئیے، نماز فجر میں بھی آئیے، ظہر میں بھی آئیے۔ آپ کو کھانے کمانے سے، دنیا میں جدوجہد کرنے سے اللہ نے نہیں روکا۔ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے انجوائے کیجئے، بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال رہیے، کشادہ مکان بنائیے، اچھی سواریاں لیجئے، لیکن کبر نہ ہو، غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، اللہ کا شکر ہو، اس کی حمد و ثنا ہو۔ اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اگر آپ حاصل کرتے ہیں کوئی برائی نہیں۔ اگر آپ کے پاس مال آتا ہے، پیسہ آتا ہے، اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھو، اپنے ہونہار بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ تمہارا پیسہ صرف تمہاری ذات تک محدود نہ رہے، معاشرے کے کام بھی آئے، رشتہ داروں کے کام بھی آئے۔ اس کی ترغیب دی گئی کہ انفاق کرو، جذبہ انفاق کے ساتھ رہو۔ دوستو بھائیوں، بہت باتیں آپ سے کہی جا سکتی ہے، دل کہتا ہے کہ میں بس کہتا رہوں، لیکن سوچتا ہوں کہ میں تو کہہ دوں گا، لیکن کہنے والا کتنا عمل کرے گا اور سننے والے کتنے عمل کریں گے؟ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ یہ گواہیاں سب چلی گئی اللہ تعالیٰ کے پاس، کہا جا رہا تھا، سنا جا رہا تھا، پریکٹیکل آپ نے لائف کے اندر کیا استعمال کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی باتوں کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا،